اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کو دو بڑے معجزے عطا فرمائے۔ ویسے تو سرکار علیہ السلام آپ کا پورا جسم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اللہ نے مصطفیٰ کو سراپا معجزہ بنا کر دنیا کے اوپر مبعوث فرمایا، لیکن اللہ نے سرکار علیہ السلام کو ان سارے معجزوں میں سے دو بڑے معجزے عطا کیے۔ کون کون سے؟ ایک معراج، دوسرا قرآن پاک۔ قرآن کریم قرآن رشید ایک ایسی عظیم کتاب ہے، سابقہ نبیوں پر جو صحیفے جو کتابیں نازل ہوئی وہ تحریف پا گئی، وہ مسخ ہو گئی، لیکن قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے مبارک قلب پر جب یہ نازل فرمائی نا تو اللہ نے وعدہ خود لیا اور خود اعلان فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا ٹھیک ہے، سابقہ جو کتابیں وہ تحریف پا گئی، وہ مسخ ہو گئی، فرمایا قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم نے خود کرنی ہے۔ اور دیکھیے دوستان گرامی، ہر ماں باپ کی یہ تمنا ہے کہ بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی، ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اس کو انجینئر بنائیں گے، ہم اس کو جناب والا وکیل بنائیں گے، اس کو جج بنائیں گے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ سارے بولو ایسے ہے نا؟ ہر بندے کی یہ تمنا ہے، ہر دوسرے بندے کی، کہ ڈاکٹر بنائیں گے، وکیل بنائیں گے، جج بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے ہم اس کو کالج میں بھیجتے گئے، یونیورسٹی میں بھیجتے گئے، سکول میں بھیجتے گئے، تو اگر کوئی اپاہج پیدا ہو جائے، کوئی نبینا پیدا ہو جائے، کوئی معذور پیدا ہو جائے، تو کیا کہتے گئے؟ چلو جی اس کو مدرسے میں داخل کرا دو۔ میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں، سنا انگریز نے جتنی بھی ترقی کی نا، لیکن وہ اتنی ترقی کے باوجود تمہارے صحیح سالم بچوں کو قبول کرتا ہے۔ قربان جو مصطفیٰ کی عظمت پر، آپ کے مبارک دین پر، جو 14 صدیاں بعد بھی تمہارے اپاہجوں کو سینے سے لگا رہا ہے۔ 14 صدیاں بعد بھی۔ اور سنیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں یہ مخالفت نہیں کر رہا، آپ اگر بچوں کو دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں تو ساتھ قرآن بھی پڑھائیں، ساتھ قرآن بھی پڑھائیں۔ جو درس شہ بدہا نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، عبرت کا مرقع یہ پستی، قابل حیرت یہ مستی، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ سنو دوستان گرامی، اپنے آپ کو بدلیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کا بچہ پی ایچ ڈی کر جائے کسی سبجیکٹ میں، اس کو قرآن نہیں آتا، تو وہ اپنی ڈگری کی ساری کتابیں جو اس نے سرچ کیا وہ سب کچھ لے کر آ جائے، آپ اگر چلے جائیں تو آپ کی قبر پہ وہ ڈگری کی ساری کتابیں پڑھے، مجھے بتائیں آپ کو کتنا فائدہ ملے گا؟ ملے گا فائدہ؟ ملے گا فائدہ؟ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جو بچے صرف دنیاوی تعلیم پڑھتے گئے، ماں باپ اس کو صرف دنیاوی تعلیم پڑھاتے گئے، مرنے کے بعد ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھو جن کو تو نے اپاہج سمجھ کے، معذور سمجھ کے مدرسے میں بھیجا تھا، اگر وہ نبینا پہلے تو حافظ نبینا تیری قبر پہ اپاہج آئے گا، اگر نبینا اپاہج تیری قبر پہ حافظ نہ بھی آیا نا، اس گھر بیٹھے سورۃ اخلاص پڑھ دی، بخشش تیری قبر میں آ جائے گی۔ تو آج اس پاک محفل میں حضرت شاہ صاحب نے یہ خوبصورت محفل سجائی، آپ یہ دل کے اندر تہیہ کر کے اٹھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ قرآن کا حافظ بھی بنائیں گے۔ میں وعدہ نہیں لیتا، آپ دل سے کہہ دیں ایک مرتبہ۔ اور سنیں دوستان گرامی، جب یہ تقریب ہوتی ہے نا، ماں جاتی ہے، گولڈ میڈل ملتا ہے، لیکن سن لو یہ دنیا کے اوپر یہ تقریب ہوئی ہے، لیکن ایک تقریب قیامت کے دن بھی ہونے والی ہے۔ مشکات کی حدیث سے میں پڑھنے لگا ہوں، آقا فرماتے ہیں جبریل قیامت برپا ہے، جی مولا، فرمایا ایک جلسہ کرو، مالک کون سا؟ فرمایا کانوکیشن کرو، مالک کون سا؟ فرمایا وہ یہ ہے آج حافظوں کو ہم عزت عطا کریں گے۔ میں مترائل سلوک نہ کرو، دلو بولو جا پیانا، تیرا ڈھٹو خوش بڑے ہاتھ چوکے بولے پیانا، سبحان اللہ۔
کچھ نہیں تھی نا لنگر تیار ہے اور سامپو زبان کے کہا گئے. اللہ اکبر. سنیں دوستان گرامی, ذرا جاگ کے بیٹھیں, بات سمیٹ رہا ہوں. سنیے, جب اللہ فرماتا ہے نا تو جبریل امین حافظوں کو اکٹھا کرتے گئے. اب جبریل, یہ حدیث کے میں ذمہ دار ہوں, مشکات کے اندر میں اپنی آنکھوں سے پڑھ کے آیا ہوں. سنیے ہوتا کیا ہے. جبریل عرض کرتے مالک حکم کیا ہے. فرمایا حافظوں کو اکٹھا کر سورج سوا نیزے پہ آئے, حافظوں کو میری رحمت کے سائے میں کھڑا کر دے. جنہیں تو نے بیکار سمجھ کے بجھا دیا, یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. سنیں دوستان گرامی, ہوتا کیا ہے. پھر پروگرام ہوتا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے ندا ہوتی ہے, اے محشر والو توجہ کرو. جب سارے توجہ کو کرتے ہیں, ہوتا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں جبریل حافظوں کو, قاریوں کو, اب میں جملے کی طرف آنے لگا ہوں. جملہ سن کے ہوں چپ چاپ بڑھ کے بھی نہیں بوڑا, زبان بھی ہلاونے, ہاتھ بھی چاونے. اللہ اکبر. ہوا کیا, جب حافظ اور قاری آتے ہیں نا اللہ کے سامنے, اللہ فرماتا ہے او قاری اقرا ورتقی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا. فرمایا حافظ و قاری میرے سامنے, اللہ فرماتا ہے مجھے میرے سامنے کھڑا ہو کر قرآن تو سنا. بچا کے سارے کیمرے کے پیچھے والے سارے چپ بیٹھے. فرمایا مجھے قرآن تو سنا. جب اللہ کے سامنے یار دیکھیں حافظ اور قاری آتے ہیں نا اللہ کے سامنے, وہ کانپیں گے, وہ ڈریں گے, کانپتے جھجکتے ہوئے اللہ کے سامنے آئیں گے نا. اللہ فرمائے گا ڈرنا نہیں, کانپنا نہیں. مالک کرنا کیا ہے. فرمایا دنیا میں گئے تھے, حکم پورا کر دیا تھا, اقرا ورتقی ورتل کما کنتا ترتل فی الدنیا. فرمایا ڈر کے قرآن نہ سناؤ, مجھے ایسے سر لگا کے قرآن سناؤ جیسے تم دنیا میں سر لگا کے پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. پھر ہوتا کیا ہے, اعلان ہوتا ہے. اللہ رب العزت دیکھیے دنیا کے اندر جب یہ ہوتا ہے نا تو گولڈ میڈل سی ایم دیتا ہے, یا پی ایم, یا کوئی اور وزیر مشیر, یا کوئی جنابے والا علاقے کا سردار آتا ہے, ایسے ہوتا ہے نا. لیکن سن لو, صبح قیامت کے دن, یہ میرے آقا کی حدیث ہے, اور اس پیغام کو دل کی تختی کے اوپر لکھ کے لے جائے. سنیں ہوتا کیا ہے. قیامت کے دن جب حافظ اور قاری آتے ہیں نا, ادھر کوئی وزیر مشیر ان کو گولڈ میڈل پہناتے گئے. قیامت کے دن قلدہ اللہ یوم القیامہ, اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے قاری کو گولڈ میڈل پہنائے گا. کافی ٹائم تھی گئی یہ چونڈ سن دی بھائی تو سنگے بلے دے. ماشاءاللہ تعالیٰ سارے حضور کے غلام ہیں, حضور کے مہمان ہیں. اور سنیے جب یہ ہوتا ہے نا اللہ اپنے مبارک ہاتھوں سے گولڈ میڈل. اور یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک دن جماعت کرا رہے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں آقا جماعت کرا رہے تھے, جماعت میں مصطفیٰ لجپال نبی جب آپ نے سورۃ فاتحہ ختم کی نا تو آپ کیا کہتے ہیں, ودھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, ابھی مصطفیٰ لجپال نبی نے جو قرات کی, کہتے ہیں کافی عرصہ گزر گیا ہے, ابھی مصطفیٰ کی وہ قرات کا نشہ میرے ذہن سے نہیں اترتا. پتہ کیوں؟ ادھر دیکھیں سرکار علیہ السلام کی میں شان بیان کروں اپنے استطاعت کے مطابق. نوید بھائی, عمران بھائی, حضرت شاہ جی اور قبلہ سارے بزرگ نات خان, ہم اپنی استطاعت کے مطابق سرکار کے حسن کو بیان کرتے ہیں. لیکن ابو موسیٰ اشعری کو نشہ کیوں چڑھا؟ کیوں؟ کیونکہ ودھا میں مصطفیٰ کے حسن کا ذکر ہے. جب حسین اپنے حسن کا تذکرہ خود کرے, بچا گئے وہ سارے یہاں, جب حسین اپنے حسن کا تذکرہ خود کرے اور یہاں پر اعظم چشتی مچل گئے, وہ کمال کرتے ہیں. اور بالخصوص نعت خان قبلہ مخفی صاحب وہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات. اگر آپ کی توجہ ہو تو پھر پڑھ دیتا ہوں میں. کہتے ہیں سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات, یا رسول اللہ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. لکھا لوگ آئے زمانے تھے, محبوب خدا جیا کوئی نہیں, لکھا سونے بڑ بڑ پہندے نے ان دی خاکے پا جیا کوئی نہیں. اللہ اکبر. سنیے یہاں پر ہوتا ہے نا
صرف میں حدیث وہی مکمل کرتا ہوں قبلہ شاہ صاحب کے حکم کے مطابق، صرف بچے کو گولڈ میڈل ملتا ہے، ماں کو کچھ نہیں ملتا. ایسے ہے نا دنیا میں، نا ماں کو کچھ نہیں ملتا، باپ کو کچھ نہیں ملتا. میں طنز نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. اور جو حقیقت ہے یار دیکھیں، یہ قرآن اللہ رب العزت نے محبوب کے دل پر اتارا. ہم قرآن نہیں پڑھیں گے تو پھر کدھر جائیں گے؟ سنیے دوستان گرامی، یہاں پر نہ ماں کو دنیا میں کچھ ملتا ہے نہ باپ کو. قیامت کے دن جب یہ حافظ کو گولڈ میڈل ملے گا نا، اس کی عزت افزائی ہو جائے گی. اللہ فرمائے گا جبریل جی مالک فرمایا حافظ کے جو ماں باپ ہے نا ان کو بھی لاؤ. گل قیمتی ہے تو ہن سارے سر ہلے ون دے آگے سارے تمہارا اللہ کو تو بس سنے نا سارے. اللہ اکبر سنے. ہوتا کیا ہے، حافظ کے ماں باپ آتے ہیں، حدیث مشکات کی ہے، ان کے سر کے اوپر حافظ کی ماں، حافظ کے باپ. اور آپ دل سے دعا کریں اللہ اس مبارک رات، مبارک محفل کے صدقے سے اس سال ہم جو حضرت شاہ صاحب کے بیٹا اور بیٹی نے ناظرہ پڑھا نا، آئندہ سال جب ہم محفل پہ آنے یہ حافظ مان چکے ہوں. آمین کہہ دیں ایک مرتبہ. اللہ سب کے بچوں کو قرآن کا قاری اور حافظ بنائے، اور جو اپنے بچوں کو نہیں پڑھا رہے اللہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا فرمائے. سنیے، حافظ کی ماں کو، حافظ کے باپ کو جب تاج پہنایا جاتا ہے نا، حدیث کے الفاظ ہیں اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. اور جب وہ آتے ہیں نا، پوچھنے والے پوچھتے ہیں مالک یہ نبی ہے؟ فرمایا نہیں. مالک یہ ولی ہے؟ فرمایا نہیں. مالک یہ تابعی ہے؟ فرمایا نہیں. صحابی ہے؟ فرمایا نہیں. قاری ہے؟ فرمایا نہیں. مجاہد ہے؟ فرمایا نہیں. مالک پھر کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے جب تم دنیا میں گئے تھے یہ بھی گئے تھے، تم اپنے بچوں کو جب انگریز کی تعلیم پڑھا رہے تھے نا، یہ اس وقت ٹوٹی چٹائی کے اوپر اپنے بچوں کو بٹھا کر محمد عربی کا قرآن پڑھا رہے تھے جو حافظ کے ماں اور باپ ہیں. اور یہاں پر رک کے آخری جملہ عقیدے کا، اور جو میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں، دیکھیے 14 صدیاں بعد ہمارا بچہ حفظ کرے نا، قیامت کے دن ہمیں تاج ملے. میں آپ سب کے جتنے بھی حضور کے غلام اور بالخصوص سٹیج کے اوپر شاہ صاحب جتنے بھی حضور کے غلام بیٹھے ہیں، سادات کرام، سب کے عقیدے کی ترجمانی صرف ایک ہی جملے میں. اور سنیے توجہ چاہتا ہوں، ہمارا بچہ حفظ کرے نا 14 صدیاں بعد، کوئی ملک ہے، چودھری ہے، رو ہے، جو بھی ہے، سید ہے، 14 صدیاں بعد ہمارا بچہ حفظ کرے، ہمیں قیامت کے دن تاج ملے. 14 صدیاں بعد ہمارا بچہ حفظ کرے، ہمیں تاج ملے. کیا کہنے محمد عربی کی ماں آمنہ، باپ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کی شان کے. کیوں؟ فرمایا 14 صدیاں بعد ہمارا بچہ حفظ کرے، ہمیں تاج ملے. اور کیا شان ہوگی آمنہ پاک کی اور عبداللہ کی، جن کے بیٹے محمد نے پوری امت کو قرآن عطا فرمایا.